میں سب سے پہلے اس سیمینار کے انعقاد کرنے والوں کو جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس کے کامیاب انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ میں ایک بات ابتدا میں عرض کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے آج اس بلڈنگ کے سامنے دیکھا یہ وہ کچھ ہے جس سے گزشتہ 2 سالوں سے پی ٹی آئی ہر روز سفر ہوتی رہی ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائیں متعین کریں۔ ہم نے اپنے ملک آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کی کچھ لاہے عمل طے کرنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہیں۔ اگر پولیٹیکل قوتیں زیادہ مضبوط ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھ کے آپ کے لیے حکومتیں نہ بنواتی۔ جب 2 اسمبلیاں ڈسالو ہو گئی، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں۔ بتائیں دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈسالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈسالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈسالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی۔ جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ اسٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی۔ 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، سینٹ کے الیکشن روکے گئے کے پی کے سے۔ ہم نے کہا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے۔ 17 قسم کے ووٹ کا ذکر ہے۔ واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ یہ ہمارے اوتھ میں بھی شامل ہے، کسی بھی اور اوتھ میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے۔ بتائیں آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا، کیوں شبی خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ کیوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو سارے کے سارے جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں کیوں نہ گئے پشاور ہائی کورٹ؟ کیوں کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ؟ اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی۔ ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیگیسی کچھ توڑے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب، آپ میری عمر سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں۔ ہر مرتبہ 1000 بندوں پہ مشتمل پارلیمانیں بنتی ہے، 4 صوبے اور ایک نیشنل اسمبلی میں 1000 بندوں پہ مشتمل بنتی ہیں۔ ہزاروں لوگ چلے گئے،
لیکن اچھی طرح سے تاریخ پہ حصہ ڈالو، سوائے جن کے کوئی لیگیسی پیچھے نہیں چھوڑ گئے، تنخواہیں لے کے چلے گئے. ہمیں تعین کرنا ہوگا ہم نے تاریخ کی کس سمت پہ کھڑا ہونا ہے. اپنے بچوں کی خاطر، مستقبل کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہمیں جانا ہے. ہم کسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرتے. یہ تحریک جس وقت چلا رہے تھے، ہماری میٹنگ راجہ ناصر صاحب کے گھر ہوئی. میں نے یہ تجویز سب سے پہلے دی جناب لیاقت بلوچ صاحب کو. میں نے کہا نام آپ تجویز کر دیں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا میں چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا اچھا صاحب آپ صدر ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ہم نے کہا شاہدہ خان عباسی صاحب آپ ہوں گے چیئرمین، کنوینئر آپ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے. تب تو جیل میں بیٹھا ہے. کمپرومائز کرنا ہوتا کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے. الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے. اس وقت میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیسے آنا ہے؟ ہم تو وکٹمز ہیں، ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے، جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے. 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے دیے جاتے تھے. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی، ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتا 175 پولیٹیکل پارٹیز، آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے سوائے ایک جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے، جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. لیکن اس وقت کے میرے پارٹیسپیکٹس فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھی، باقی سیٹیں ساری ہماری تھی. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں دی گئی ایم کیو ایم کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، وہ دی گئی ہیں ایم کیو ایم کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 80-20 کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں، تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. پاکستان کی عدلیہ سے کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ جب سے ہے متنازع رہی ہے. کس وقت میں نہیں رہا ہے؟ کتنے منیر بیچ میں گزر گئے. افطار چودھری صاحب کو بھی ہم نے سروں پہ اٹھا کر کے لے کے آگے، لیکن لوگوں کی توقعاتوں پہ نہیں گزرا. چیف جسٹس آئے پر عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور اس کی ابتدا اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم بھی بچ جائے، یہ عدلیہ بھی ہو اور عدلیہ آزاد ہو. یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. اس پہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. جب 26ویں ترمیم ہوئی، مرتضیٰ صاحب نے اس کا ذکر کیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے. ایک بات آپ کو واضح کروں، ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں کہا تھا. ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت زیادہ معترف ہیں اور ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور تھروٹ ہمیں انگیج رکھا. کیونکہ جس وقت کمیٹی بنی، یہ 12 سپٹمبر کی بات ہے، 8 سپٹمبر کے پارلیمنٹیرین کو اٹھانے کے بعد کمیٹی بنی. اس کمیٹی کا پروپوزل بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے دیا تھا.
اور ہم نے یہ کہا تھا جب کمیٹی میں بیٹھے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی. میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا, چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے. یہ کمیٹی کی تجویز تو ہمارے لیوف صاحب نے دی ہے. ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو. اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو, ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو, ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم آپ عوام کی کیا بات کریں گے. ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف اے سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. یہ 26ویں اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات. ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے, ترمیم کرنا چاہ رہے ججز کی. ایج کا انہوں نے نہیں بتایا, پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے. اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اس سے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, آپ ہمیں ڈرافٹ تو دکھائیں. اس لیے وہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں, 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا. آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا. ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں. کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگی. I took his words for what he said and I said that is true. میں جب مولانا صاحب سے ملا, مولانا صاحب سے میں نے پوچھا میٹنگ, مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے. ہم نے کہا کہ اپنے سینیٹرز کہاں ہیں. انہوں نے کامران مرتضیٰ سے پوچھا, پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں پہ ہاتھ نہیں تھا. لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا, اس کو فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. تو جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی, مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لیں, میں نے تو ووٹ کرنا ہے, کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی, پر ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں, اس میں میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے. اسد کیسر صاحب بھی تھے, سلمان راجہ صاحب بھی تھے اور علامہ صاحب بھی تھے, شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈرز موجود تھے, علی ظفر صاحب بھی تھے. مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا اسٹرگل کر لیا, اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے جتنا اسٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے 23 پہ لے کے آیا. مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے, ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ایگری نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ طریقہ کار پہ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے, اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محکوم بن جائے گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے, یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے. وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز. اور میں نے یہی باتیں اسمبلی کے فلور پہ بھی کی. سیکنڈ, جو کامران صاحب نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس وقت وہ میرے پاس آئے اس کی ایک ریزن ہے, اور ریزن یہ ہے کہ جس وقت بل پریزنٹ ہوا سینٹ میں پہلی مرتبہ 20 تاریخ کو سینٹ میں ہوا, 21 تاریخ کے مارننگ کو یہ ہوا نیشنل اسمبلی میں. جب یہ سینٹ میں وہاں بل پیش ہوا تو میرے پاس اس کی کاپی آئی. میں نے اس کا واٹس اپ کر کے اسکرین شاٹ لے کر کے مولانا صاحب کو فوراً میں نے اس کے واٹس اپ بھیجا, اور میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو ہمیں ڈرافٹ بتایا ہے اس ڈرافٹ میں بڑی سیریس کنٹراڈکشنز ہے, ڈسکرپنسی ہے. وہ فائنل ڈرافٹ جو ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے, اور اس میں کیا فرق تھے میں آپ کو بتاؤں. ان کا ہر ورژن دوسرے سے مختلف ہوتا تھا. جو اسمبلی میں پریزنٹ ہوا سینٹ میں فرسٹ ٹائم, اور جو اس سے پہلے تھا جو کمیٹی نے اپروو کیا تھا, اس میں 2 چیزوں کا سیریس فرق. نمبر 1, آرٹیکل 202A کا فرق تھا. جو ڈرافٹ ہمیں دکھایا گیا تھا مولانا صاحب کے پاس تھا اسمبلی میں جانے سے پہلے, اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا, آرٹیکل 202A نہیں تھا. سیکنڈ,
आर्टिकल 175A में असम्बली में प्रेजेंट होने वाला और उससे पहले वाले ड्राफ्ट में फ़र्क था, और उसमें ये फ़र्क था कि पहले वाले ड्राफ्ट में ये लिखा था कि कमीशन में जो लोग मौजूद होंगे वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। लेकिन असम्बली में जो ड्राफ्ट आया उसमें ये लिखा था कि चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर जजेस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। तो इसलिए ये चेंजेस थी, मैंने इसलिए उनके नोटिस में गुजार करवाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ ये हमने पहले बिलावल साहब के साथ एग्री कर लिया था, तो चलो ये वही ड्राफ्ट है, एंड इट वाज देन टू लेट। अब करना ये है, मैं महमूद खान चकज़ई साहब से बसद एहतराम मोतरज़ हूँगा। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी जदोजहद बड़ी की और लोग याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन द 70s में आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में खुद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ा। वो कोई जनरल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे इख्तियार लेने के लिए मैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूँ, लेकिन वी वांट टू टेक इट टू द सिविलियन साइड। अच्छा चकज़ई साहब जिनके हाथ में उस्तरा है, कुछ करना होगा उन लोगों के हाथों से उस्तरा लेना होगा, आप जो भी नाम उनको दे दें। मैं बाज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, जिनके हाथ में उस्तरा है उस्तरे लेने कोई तरीक़ाकार निकालना होगा। अब वक्त है, हम एक दूसरे को ज़ेर करेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। अमेरिकन कहते हैं चेंजिंग द सिस्टम एंड वर्किंग द सिस्टम, इट इज़ टाइम नाउ। पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज़ करे कैसे गए। मैंने तो आपको अर्ज़ किया, हमने तो मुज़ाकरात का मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, सबसे पहले बाहर मैंने ऐलान किया था कि खान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बनाई है, शिबली साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, अली अमीन साहब होंगे, बातचीत होनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट हमसे चुना गया था, लेकिन हमने कहा वो बात होनी चाहिए। फिर सेकंड वो मैं ही था, मैंने अनाउंस किया था बाहर आके खान साहब के मशवरे के साथ कि महमूद खान चकज़ई साहब पार्टियों के साथ भी बात करें तो अपने प्लेटफॉर्म पे बात करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। उनके साथ मैंने कई मरतबा ये डिस्कस किया, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस न होने की वजह से ऐसे हालात थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ कर के भी हम कभी एक एनओसी हासिल नहीं कर चुके थे। क्या एक पार्टी को जलसा करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आपको अमेरिकन वीज़ा आसानी से मिलता है और आपको एनओसी नहीं मिलता। मार्च में जो जलसा हमने करना था इस्लामाबाद में, वो हमने सितंबर में किया था, और फिर भी सितंबर में जलसा करके भी लोगों को पार्लियामान से उठाया गया। इतनी शिद्दत के साथ अपने अवाम पे आना, खुदा से डरो, वक्त खुद भी हिसाब कर देता है। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग जुल्म करते हैं वो भी याद रखे जाएंगे, और जो लोग मजलूम बन कर के लेगेसी छोड़ रहे हैं उनको भी अवाम याद रखेगी। इंशाल्लाह तारीख लिखी जाएगी। ये याद रखो, जब तारीख लिखी जाएगी तो मैं मानता हूँ शहबाज शरीफ का नाम भी होगा उस तारीख में, लेकिन आप लोगों का नाम तारीख के फुट नोट में लिखा गया होगा, लिखा जाएगा, और इमरान खान का तारीख की सुर्खियों में इंशाअल्लाह नाम होगा।